तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक और अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। ये भी गाज़ा की पट्टी के ताज़ा सूरत हाल से जुड़ी है, लेकिन जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब की इंटरव्यू का एक हिस्सा है, जिन्होंने एक इस्राएली जनरल से मुलाकात करते हुए गाज़ा की पट्टी में हालिया होने वाले कत्लेआम पर गुफ्तगू की थी और बहुत ही ज़्यादा मालूमात उन्होंने फराहम करने की कोशिश की हैं। सोचा कि आपके सामने उसकी सारी तफसीलात रखूं। उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की कोशिश करूंगा। जनाब इफ्तिखार साहब ने लिखा है कि जिस तरह ईसाइयों के कैथोलिक फ़िरक़े का आला तरीन मजहबी पेशवा पोप होता है, जिसका मस्कन वेटिकन में है, इसी तरह यहूदियों की मजहबी पेशवाई एक रबाइयत काउंसिल करती है, जिसके सदर दोचेफ रबाई होते हैं। ये 10 साला मुद्दत के लिए मुंतखब होते हैं। उनमें एक अश्कनाज़ी फ़िरक़ा, दूसरा सेफारदी फ़िरक़े की नुमाइंदगी करता है। यानी सदर जो होते हैं, सदर के मकाम पर 2 होते हैं, 2 चीफ होते हैं, जिनको रबाई कहा जाता है। उसमें से एक अश्कनाज़ी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है और दूसरा सेफारदी फ़िरक़े की नुमाइंदगी करता है, जो इसराइल के सबसे बड़े कबीले या फ़िरक़े माने जाते हैं। चंद साल कबल जब हिंदुस्तानी सहाफ़ियों के वफ़द के हमरा में इसराइल और फ़िलिस्तीन के दौरे पर था, जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब कहते हैं, तो पैगम्बर हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहर हैफ़ा में हमारी मुलाकात अश्कनाज़ी चीफ रिब्बी के साथ तय थी। मैं उस वफ़द में अकेला मुसलमान था और शायद उस रिब्बी को मुलाकात से कबल या तो बताया गया था या उसने मुलाकातियों की लिस्ट से अंदाज़ा लगाया था, क्योंकि मुलाकात शुरू होती ही उसने पहले यहूदियों और मुसलमानों के ताल्लुकात का जिक्र छेड़कर शायद मज़ाह में कहा कि दुनिया भर के 1.5 बिलियन अफराद मुसलमान यहूदियों यानी आले इब्राहिम की बहबूदी के लिए दुआएं मांगते हैं, इसलिए यहूदी दुनिया से कभी फना नहीं हो सकते। जब तस्दीक के लिए उसने मेरी तरफ नज़रें घुमाई तो मैंने कहा कि अगर यहूदी आले इसहाक हैं तो अरब आले इस्माइल हैं। इस निस्बत से अगर यहूदी शरीयत को लागू किया जाए तो वरासत पर हक़ तो बड़े बेटे का होता है, इसलिए आले इस्माइल पर ही फ़िलिस्तीन और उसके वसाइल पर हक़ बनता है और यहूदियों को इसको तस्लीम करना चाहिए। ये वो 2 टोक जवाब था जिसकी वजह से वो हड़बड़ा गया था। बहर कैफ, खैर उस वक्त इसराइली बमबारी ने, इस वक्त गज़ा और फिर आए दिन की फ़ौजी कार्रवाइयों ने फ़िलिस्तीन के मगरबी किनारे पर जो कहर बर्पा कर रखा है, उस हवाले से मैंने क़ारीन तक हमास के नायब सरबरा मूसा अबू मरज़ूक़ और मारूफ फ़िलिस्तीनी लीडर हन्नान अशरावी के इंटरव्यूज़ पहुँचाए। इसराइल का मौक़िफ़ जानने और वो कब तक फ़िलिस्तीनियों पर कहर बर्पा करके रखेंगे के सवालात का जवाब हासिल करने के लिए मैंने इसराइल के साबिक़ कौमी सलामती मुशीर मेजर जनरल याकूफ अमेडोर से रब्ता किया। वो मौजूदा वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का मुशीर भी रह चुका है और इसराइल में सिक्योरिटी के शोबे में कई दहाइयों पर मुहित उसका कैरियर रहा है। वो इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के रिसर्च डिपार्टमेंट के सरबराह भी रह चुका है। मैंने उससे पूछा कि क्या एक फ़ौजी अफसर की हैसियत से हमास के हमले ने उनको हैरान कर दिया, तो उनका कहना था हाँ, ये वाकई हैरान कर देने वाला वाक़या था और किसी ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उनका कहना था इसराइल की फ़ौजी और इंटेलिजेंस की नाकामी का सबसे बड़ा मसहर था
جو کئی صدیوں تک اسرائیل اور اس کی سلامتی کے شعبوں کو کچو کے دیتا رہے گا۔ لیکن اس وقت جنگ ضروری ہے اور ہم نے جنگ کے خاتمے تک تمام تحقیقات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جیسے ہی ہم جنگ جیتیں گے ہم ایک مکمل تحقیقات شروع کریں گے کہ کیا غلط ہوا، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سب کچھ غلط ہو گیا اور اس کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے، مگر ابھی توجہ صرف جنگ پر مرکوز ہونی چاہیے۔ میں نے دوسرا سوال کیا کہ مغربی کنارے میں تو اس سال یہودی آباد کاروں نے ایک تہلکہ سا مچا رکھا ہے۔ 2005 کے بعد تو سب سے زیادہ فلسطینی مغربی کنارے میں مارے گئے، آئے دن تشدد کے واقعات رونما ہو رہے تھے، پھر بھی آپ کو امید تھی فلسطینیوں کی طرف کوئی جواب نہیں ملے گا۔ جنرل امیڈور کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ کے خاتمے تک تمام تحقیقات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، میرے پاس آپ کے سوال کا فی الحال کوئی جواب نہیں۔ میں نے انٹرویو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ مغربی دنیا تو اسرائیل کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے، مگر دوسری طرف ایک عرصے کے بعد عرب دنیا بھی اسرائیل کے خلاف متحد ہو گئی ہے، کیا یہ اسرائیل کے لیے وارننگ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ عرب دنیا کی حکومتیں جلد ہی اعتدال پر آ جائیں گی، کیونکہ ان کے لیڈر جانتے ہیں کہ حماس ان کے لیے بھی ایک خطرہ ہے، لیکن ہاں عرب دنیا کی سڑکیں حماس کی حمایت کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ پوری دنیا میں ٹی وی اسکرینوں پر فلسطینی بچوں اور شہریوں کی تصاویر، ہاسپٹلز پر بمباری دکھائی جا رہی ہیں، عالمی رائے عامہ اس کو کب تک برداشت کر پائے گی اور اسرائیل کی کارروائی کا اختتام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں امریکہ اور یورپی حکومتوں نے بے مثال حمایت کی، وہ اسرائیل کے ساتھ ایک جہتی دکھا رہے ہیں۔ عرب دنیا کی حکومتوں نے شور مچا رکھا ہے، مگر درپردہ حماس سے وہ بھی خائف ہیں اور وہ اس کو حاوی نہیں ہونے دینا چاہتے۔ یورپ اور دیگر علاقوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر عربوں، مسلمانوں اور فلسطینیوں کی طرف سے ہو رہے ہیں، مقام آبادی ان میں شریک نہیں۔ اسرائیل کے عرب آبادی نے بھی حماس کی کارروائی کی مذمت کی ہے۔ کوئی بھی مسلمان اتنا ذلیل نہیں ہو سکتا کہ معصوم شہریوں کو قتل کر دے، جو کہ اسلام میں حرام ہے اور حدیث کے خلاف ہے۔ اسلام تو جنگ میں بچوں اور عورتوں کو مارنے کے خلاف ہے۔ مجھے ان ممالک میں اسرائیل کی حمایت میں کوئی کمی نظر نہیں آتی جو ہمارے لیے اہم ہے، باقی ممالک کی مخالفت ہم ہضم کر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ایک تجزیہ یہ ہے کہ حماس نے اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم توڑ دیا، جیسا کہ مصر نے 1973 میں کیا تھا، اور اسی کی وجہ سے اسرائیل 1978 میں انور سادات کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ میں بیٹھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کیا اس جنگ کے بعد کوئی امن مساعی پروان چڑھ سکتی ہے؟ تو اسرائیل کے اس زیرک فوجی افسر کا کہنا تھا کہ جنگ کے بعد کیا ہوگا وہ اس پر کوئی جواب فی الحال نہیں دے سکتے۔ ابھی فی الحال جنگ جیتنا ہے اور اس کے لیے حماس کی تنظیم کو تباہ کرنا ہے اور اس کی فوجی صلاحیتوں کو ختم کرنا ہے۔ ابھی ہماری پوری توجہ مغربی غزہ پر فوجی کنٹرول کرنے کی ہے۔ یہ ایک سخت جنگ ہے، ہمیں معلوم ہے اس جنگ کے بعد ہمارے اور فلسطینیوں اور غزہ اور اسرائیل کے درمیان کیا تعلقات ہوں گے۔ یہ اچھے سوالات ہیں، لیکن جواب جنگ کے بعد دیے جائیں گے۔ میں نے جنرل یعقوب امیڈور سے پوچھا کہ کیا اسرائیل 1967 کی طرح دو محاذوں پر جنگ لڑنے کا متحمل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران یا کم از کم حزب اللہ کے ملوث ہونے کا اندیشہ تو ہے۔ تو اس نے کہا ہاں، حزب اللہ کے ساتھ جنگ کا امکان تو ہے، اسی لیے اسرائیل نے ریزرو یونٹوں کو بھرتی کیا ہے، فضائیہ بھی خاصی سرگرم ہے، مگر حزب اللہ سرحد پار اپنے ٹھکانوں سے حملہ کرتی رہے گی، شاید سرحد عبور کرنے کی جرات نہیں کر سکے گی۔ ان کو معلوم ہے کہ حزب اللہ اور لبنان کے لیے تباہ کن ہوگا۔ حزب اللہ کے زیادہ تر کیمپ شہری عمارتوں کے نیچے ہیں۔ حزب اللہ کی کسی بھی کارروائی کا مطلب یہ ہوگا کہ لبنان دوسرا غزہ بن جائے گا۔ لبنان کی اکثریت یہ نہیں چاہتی ہے۔ میں نے سوال کیا کہ پوری دنیا دو ریاستی حل کے حق میں ہے، جہاں ایک طرف اسرائیل اپنی سرحدیں متعین کرے، دوسری طرف فلسطین کی بھی سرحدیں ہوں، مگر حال ہی میں اقوام متحدہ میں وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیل کا جو نقشہ دکھایا اس میں تو فلسطین تھا ہی نہیں۔ کیا اس سے معاملات اور پیچیدہ نہیں ہو گئے؟ جنرل یعقوب کا کہنا تھا اسرائیل نے دو کوششیں کی۔ اوسلو معاہدے کے تحت ہم نے مغربی کنارے سے اپنی فوجیں نکالنے اور علاقے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا عہد کیا تھا۔ مغربی کنارے کو ایریا اے، بی اور سی میں بانٹا گیا۔ یہ طے پا گیا کہ ایریا اے میں فلسطینی مکمل طور پر آزاد ہوں گے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ایریا بی میں اسرائیل سیکورٹی کا ذمہ دار ہوگا اور سویلین سائٹ پر سب کچھ فلسطینی اتھارٹی کے ماتحت ہوگا۔ ایریا سی کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ اسرائیل مذاکرات کے دوران کنٹرول رکھے گا۔ ایریا سی میں صرف 52,000 لوگ رہتے تھے، بس باقی علاقے تو مکمل طور پر فلسطینی تحویل میں دیے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ماہ میں 122 اسرائیلی مارے گئے۔ اسرائیلی جنرل نے الٹا مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو 2002 یاد نہیں ہے؟
ہم نے اپنی سلامتی کے لیے ان علاقوں کو واپس لے لیا ہے. اب ہم ایریا اے اور بی کو بھی سیکورٹی دیکھ رہے ہیں. جب تک فلسطینی تشدد بند نہیں کرتے اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم کارروائیاں کرتے رہیں گے. دوسرا تجربہ غزہ سے متعلق تھا. سال 2003 میں وزیر اعظم ایریل شیرون نے غزہ سے انخلا کیا. جب ہم پیچھے ہٹ گئے تو کوئی اسرائیلی وہاں نہیں رہا. ہم وہاں دفن یہودیوں کی قبریں بھی کھود کر ساتھ لے گئے. وہ اس خطے کو امن اور ترقی کے انکلیو میں تبدیل کر سکتے تھے، لیکن مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے اس کو کیا بنا دیا. تو ناظرین گرامی، ایک جنرل کا جواب تھا جو مختلف چھپتے ہوئے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. ان کی ذہن میں کس طرح کے فطور ہے اور کس طرح غاصب زمین کو اپنی زمین کہتے ہوئے فلسطینیوں کو پیچھے ہٹنے اور پھر الگ الگ طرز سے اس کو بانٹنے کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی، جنرل کے ذہن میں موجود ان جوابات سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال بن سکتی ہے غزہ کی پٹی کی. افتخار صاحب کے شکریہ کے ساتھ مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں. جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں. شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں. مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں. آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں. تفصیلات اسکرین پر. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.